ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ رمضان مبارک کا آخری اشرہ جاری ہے۔ آج چوتھی 27ویں طاق رات ہے۔ اللہ تعالی حافظ صاحب کا قیام اللیل کے اندر قرآن سنانا، آپ احباب کا سننا اللہ تعالی قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 صورتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں، 28 صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تھے تب نازل ہوئی۔ ہجرت کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے 28 صورتیں تب نازل کیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ قرآن کریم کے اندر 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز کے اندر حروف مقطعات ہیں، وہ حروف جن کا معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ پہلی سورت جس کے شروع کے اندر حروف مقطعات آئے ہیں وہ ہے سورت بقرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم کی دوسری سورت جس کے آغاز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی حروف مقطعات کو بیان کیا، الف لام میم صاد۔ سورت اعراف اس کے آغاز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر یہی حروف مقطعات کو بیان کیا۔ سورت یوسف دیکھ لیں، اس کے آغاز کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الف لام میم را۔ سورت مریم دیکھ لیں، اس کے آغاز کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی الفاظ کو بیان کیا، کاف ہا یا عین صاد طا سین میم حامیم نون والقلم وما یسطرون۔ تو یہ 29 صورتیں ہیں جن کے آغاز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے حروف مقطعات کو بیان کیا۔ وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر روایت آتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے مثال دے کر سمجھایا، لوگو الف لام میم اسے ایک حروف نہ سمجھنا، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک لفظ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، باقی حروف پڑھیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتے ہیں، ان حروف کو پڑھیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتے ہیں۔ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، 540 رکوع ہیں، اس کی آیات 6236 ہیں، اور اس کے کلمات کی تعداد بھی آئی ہے، حروف کی تعداد بھی آئی ہے۔ پیغمبروں کے نام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل کی ہیں وہ 6 پیغمبروں کے نام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت جس پیغمبر کے نام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہے وہ صورت یونس ہے، 11ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ دوسری صورت جو پیغمبر کے نام کے اوپر آئی ہے اس صورت کا نام سورہ ہود ہے جو 12ویں پارے کے اندر آئی ہے۔ اور تیسرے پیغمبر کے نام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے صورت بیان کی ہے وہ صورت یوسف ہے۔ چوتھے پیغمبر کے نام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صورت بیان کی ہے وہ صورت ابراہیم ہے۔ اور 5ویں پیغمبر جن کے نام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صورت کو بیان کیا وہ صورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور 6 پیغمبر جن کے نام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صورت کو بیان کیا اس پیغمبر کا نام نوح علیہ السلام ہے۔ تو یہ 6 پیغمبروں کے نام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صورتوں کو بیان کیا۔ پورے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 25 انبیاء کرام کا نام لیا، اور سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کی قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ، موسیٰ علیہ السلام کا نام کا تذکرہ سب سے زیادہ 136 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے نام کا تذکرہ کیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے، نزول آسمانی کتابوں کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل فرمایا، اور قرآن سے پہلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کا نزول اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ کے اندر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے۔ وہ رمضان مبارک کی پہلی رات 1 تاریخ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن کریم کے اندر 69 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، اور رمضان مبارک کے 6 دن گزر گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی۔ تیسرے پیغمبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، اور ان کا قرآن کریم کے اندر نام 25 مرتبہ آیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل عطا فرمائی۔ وہ رمضان مبارک کے 13 دن گزر چکے تھے۔ چوتھے پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی اور ان کا نام داؤد علیہ السلام ہے، ان کا نام قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 16 مقامات پر بیان کیا ہے۔ تو یہ پیغمبر ہیں، ان کے نام کا بھی تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ان کو جون سی کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں۔ باری آتی ہے قرآن کریم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان مبارک کے 24 دن گزر چکے تھے، 25ویں تاک رات تھی، لیلۃ القدر تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کریم عطا فرمایا۔ تو یہ مہینہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے، نزول آسمانی کتابوں کا بھی مہینہ ہے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام کا اس قرآن کے ساتھ پیار دیکھیں، محبت دیکھیں۔ آپ علیہ السلام رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اور رمضان مبارک کے علاوہ بھی اس قرآن
قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے، ان کو قرآن سناتے بھی، ان سے سنتے بھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان کے اندر اسی طرح کیا کرتے۔ لیکن جو وفات سے پہلا رمضان تھا، 10 ہجری کا جو رمضان تھا، اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ دور کیا، 2 مرتبہ قرآن سنا بھی، 2 مرتبہ قرآن سنایا بھی۔ تو یہ میرے پیغمبر کا قرآن کے ساتھ پیار ہے، قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ اس کی تلاوت کو کثرت کے ساتھ کیا کرتے، صرف فردی نمازوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ نوافل کے اندر، نماز تہجد کے اندر، قیام اللیل کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، نماز تہجد کا اہتمام کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو ایک ہی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل کے اندر بار بار پڑھا کرتے، بار بار پڑھا کرتے۔ یہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل کے اندر شریک ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ بقرہ شروع کی، اس کی 100 آیات پڑھی۔ میں نے دل کے اندر سوچا 100 آیات پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول ابھی رکوع کے اندر چلے جائیں گے، لیکن 200 آیات پڑھ لی، سورۃ بقرہ ساری پڑھ لی۔ میں نے پھر سوچا اللہ کے رسول ابھی رکوع کے اندر چلے جائیں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ بھی مکمل پڑھی، پھر سورہ نساء بھی شروع کر لی، وہ بھی ساری مکمل پڑھ لی، پھر آل عمران پڑھی، وہ بھی ساری مکمل پڑھ لی۔ اسی طرح اللہ کے رسول کا قیام اتنا لمبا قیام اللیل تھا کہ آپ نے 3 سورتیں ایک ہی رات قیام اللیل کے اندر پڑھ لی۔ سورۃ بقرہ وہ بھی چھوٹی نہیں ہے، سورہ نساء دیکھیں وہ بھی چھوٹی نہیں ہے، سورۃ آل عمران دیکھیں وہ بھی چھوٹی نہیں ہے۔ 3 سورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل کے اندر مکمل پڑھی، اور آپ کا تربیت یافتہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قیام اللیل کے اندر آپ کے ساتھ شامل تھا، اس نے بھی قیام اللیل مکمل کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول آج آپ نے بہت لمبا قیام کیا، آج تو میں تھک چکا ہوں، آج مجھے بہت تھکاوٹ ہو چکی ہے، ایسی بات حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی۔ اتنا لمبا قیام اور اتنی لمبی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے۔ اسی لیے صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے اقرأ القرآن، اور لوگوں قرآن کریم پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، لوگوں قرآن کریم کل پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ لوگ آج دنیا کے اندر سفارشی ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے سفارشی پہلے ہی بیان کر دیا۔ اور لوگوں قرآن کے ساتھ تعلق بنانا، اس کی تلاوت کرنا، یہ کل قیامت والے دن تمہارا سفارشی ہوگا، سفارش کرے گا، تمہاری سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو قرآن سکھایا بھی، ان کو پڑھایا بھی، خود بھی قرآن پڑھا کرتے، خود بھی قرآن سکھایا کرتے، پڑھا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
4 افراد سے قرآن سیکھا کرو، یہ بہترین قاری ہیں، ان کی قرات اچھی ہے، ان کے قرآن پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھا کرو، دوسرے ابی بن کعب سے قرآن سیکھا کرو، تیسرے حضرت معاذ بن جبل سے قرآن سیکھا کرو، اور چوتھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سیکھا کرو۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی ماں جی عائشہ کو آواز دی، عائشہ میری بات سن۔ ماں جی عائشہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ ہو گئی، اللہ کے رسول کے پاس گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ میں نے تمہیں آواز دی تھی اور تو نے میری آواز کے اوپر لبیک نہیں کہا، دیر کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ ماں جی عائشہ صدیقہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، مسجد نبوی کے اندر آپ کا تربیت یافتہ، آپ سے قرآن پڑھنے والا، پتہ نہیں آپ کا کون سا قاری ہے، اس کی قرات بڑی اچھی تھی، آواز بڑی اچھی تھی، انداز بڑا اچھا تھا، میں تو اس کی قرات سن رہی تھی، میں تو اس کی تلاوت سن رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں جی عائشہ کو بھی ساتھ لیا، مسجد نبوی کے اندر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی آپ اپنے شاگرد کا قرآن سن رہے ہیں، اور جب آپ نے اپنے شاگرد کی قرات کو سنا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے میری امت میں اتنے بہترین قاری پیدا کر دیے ہیں۔ تو وہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بہترین قاری تھے، ان کی قرات ماں عائشہ کو بھی پسند تھی، اللہ کے رسول کو بھی پسند تھی، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، ان سے قرآن سیکھا کرو۔ اور دوسرے صحابی جن کا نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنی فرضی نماز کی ادائیگی کیا کرتے، پھر مدینہ منورہ کے آخری کونے کے اندر اپنے گاؤں کے اندر جا کر اپنی قوم کو امام بنا کر نماز پڑھایا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے 2 حصے کیے، ایک حصے کا گورنر ابو موسیٰ عشری کو بنا دیا، دوسرے حصے کا گورنر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ اتنی بڑی ذمہ داری ان کے سر کے اوپر ڈال دی، بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قراء کو بتایا کرتے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں صحابی ابو موسیٰ عشری اور معاذ بن جبل جب آپس میں اکٹھے ہوئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یہ نہیں پوچھا سناؤ تمہاری گورنری کیسی چل رہی ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ ابو موسیٰ عشری نے کہا میں اتنا پڑھتا ہوں، معاذ بن جبل نے کہا میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، میں تو چلتا پھرتا بھی قرآن پڑھتا ہوں، میں رات کو جب سونے لگتا ہوں اس وقت بھی قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول کے قاری ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے، اپنی ذمہ داری کو بھی ادا کیا کرتے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کو وہ نہیں چھوڑا کرتے تھے، وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اور کوئی کتاب پڑھی نہ جائے، ریاضی پڑھا نہ جائے خیر ہے، انگلش پڑھی نہ جائے خیر ہے، کیمسٹری پڑھی نہ جائے خیر ہے، اور دیگر جو سائنس کی بک ہیں وہ پڑھی جائیں نہ پڑھی جائیں خیر ہے، لیکن قرآن کریم اس کا حکم دیے اللہ کے رسول نے اقرأ القرآن، اور لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ آج گھروں کے اندر لڑائی ہے، فتنہ فتور ہے، ہر گھر کے اندر لڑائی ہے، تماشا ہے۔ پیچھے سبب کیا ہے؟ ہم نہ گھر کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو کبھی بیٹھ کر ہم نے قرآن پڑھنا سکھایا ہے، نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اور لوگوں جس گھر کے اندر
सूरत बकरा की तिलावत की जाए, वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं, शयातीन वहाँ पर नहीं रुकते। आज हमारे घरों के अंदर लड़ाई है, शयातीन के अड्डे बने हुए हैं। हम ना खुद कुरान करीम पढ़ते हैं, ना अपनी बेटियों को, ना अपनी बीवियों को हुक्म देते हैं कि घर के अंदर कुरान करीम में से सूरत बकरा जिसका नाम लेकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पढ़ा करो, शयातीन वहाँ से भाग जाते हैं, दौड़ लगा जाते हैं। तो घर के अंदर किसी कारी की कैसेट नहीं लगानी, मोबाइल के अंदर तिलावत नहीं लगानी, बल्कि खुद कुरान करीम खोल कर पढ़ना है, ताकि आपके नामा अमाल के अंदर अजर भी दर्ज हो, शयातीन भी वहाँ से भाग जाएं। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, दूसरे मेरे कारी मुआज बिन जबल से कुरान सीखो, और तीसरे उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला का नाम लेकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, इनसे कुरान सीखा करो, इनका अंदाज भी बड़ा अच्छा है। वो हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर के अंदर लोगों को क़ियामुल लैल करवाया करते थे, नमाज तरावी पढ़ाया करते थे। और जो नमाज तरावी हज़रत उमर बिन खत्ताब खलीफा वक्त हैं और उबई इब्न काब को हुक्म देते हैं कि लोगों को 11 रक्तों से ज़्यादा क़ियामुल लैल नहीं करवाना, 11 रक्तों से ज़्यादा नमाज तरावी नहीं पढ़ानी, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान होता, रमज़ान के अलावा होता, अल्लाह के रसूल 11 रक्तें पढ़ा करते थे। तो वो आपका तरबियत याफ्ता उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उबई इब्न काब को कहने लगे हैं कि लोगों को क़ियाम करवाना है, 11 रक्तों से ज़्यादा नहीं करवाना, ये सुन्नत है। वो क़ियामुल लैल करवाया करते, अच्छा कुरान पढ़ा करते, फिर अल्लाह के रसूल इनका इम्तिहान भी लिया करते थे, अपने कुर्रा का इम्तिहान लिया करते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उबई इब्न काब, कुरान करीम के अंदर सबसे अज़मत वाली आयत वो कौन सी है? उबई इब्न काब कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप जानते हैं, ये अल्लाह ताला जानता है, हम आलिमुल गैब नहीं हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर भी फरमाया, ए उबई मुझे बता, कुरान करीम के अंदर सबसे अज़मत वाली आयत कौन सी है? तो उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मेरे इल्म के मुताबिक कुरान करीम के अंदर सबसे ज़्यादा अज़मत वाली कोई अगर आयत है, वो आयतुल कुर्सी है, जो हम सुबह के अंदर भी पढ़ते हैं, जब सुबह की नमाज फजर की अदायगी करते हैं, उसके बाद भी पढ़ते हैं, ज़ोहर के बाद भी पढ़ते हैं, असर के बाद भी पढ़ते हैं, मगरिब के बाद भी पढ़ते हैं, इशा के बाद भी पढ़ते हैं, हत्ता कि जब सुबह होती है, सुबह के अज़कार के अंदर भी हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, और जब रात को अपनी नींद का मज़ा लेने लगते हैं, उस वक़्त भी अल्लाह के रसूल ने आयतुल कुर्सी पढ़ी है और तालीम दी है कि पढ़ के सोया करो। वो उबई इब्न काब कहने लगे, कुरान करीम के अंदर सबसे अज़मत वाली अगर कोई आयत है, वो आयतुल कुर्सी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शागिर्द की ज़ुबान से जब ये जुमला सुना, इस तरह थपकी दी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कितना वो बाबरकत हाथ था जो उबई इब्न काब के सीने के ऊपर पड़ा। आपने फरमाया, ए उबई, तुझे तेरा इल्म मुबारक हो, तेरे इल्म के अंदर अल्लाह ताला बरकतें नाज़िल करे। तो ये तीसरे सहाबी हैं। चौथे सहाबी जिनका नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, वो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते, आपके लिए तहारत का पानी रख देते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते उठाया करते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर लेटने का इरादा रखते, आपके लिए तकिया लाकर रख देते। वो अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, लोगों, कुरान करीम के अंदर 114 सूरतें हैं, इनके शान नुज़ूल का मुझे इल्म है कि कौन सी सूरत कहाँ पर नाज़िल हुई, उस आयत के अंदर कौन सी सबब बना आयत के उतरने का, और उसका इल्म अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है। अगर मुझे पता चल जाए फलां बस्ती के अंदर फलां आदमी के पास कुरान करीम का इल्म मुझसे ज़्यादा है, मैं सवारी के ऊपर सवार होकर उसके पास जाऊंगा और कुरान का इल्म सीखूंगा। वो अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं, इनको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ था, कुरान करीम की हर एक सूरत के मुतल्लिक़ इल्म था। वो अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह, मुझे कुरान करीम सुना।
اور وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ہاں مجھے دوسروں سے قرآن سننا زیادہ پسند ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء شروع کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ادھر سے عبداللہ بن مسعود نے تلاوت شروع کی، اور جب اسی صورت کے چلتے چلتے آگے پہنچے اس آیت کے اوپر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ اپنے ہاتھ سے فرما رہے تھے اے عبداللہ قرآن کریم کی تلاوت کو روک دے، قرآن کریم کی تلاوت کو روک دے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر رویا کرتے تھے۔ ہم ادھر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر اٹکیلیاں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر ان قوموں کے حالات کو پڑھا جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کچھ صورتیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان کی ہیں جب وہ میں پڑھتا ہوں میں روتا ہوں۔ ان کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ ہود کا نام لیا۔ ہود سورت کے اندر قوموں کی ہلاکت بیان کی، قوموں کے گناہوں کو بیان کیا، فرمایا اس سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان قوموں کی ہلاکت کو میں پڑھتا ہوں تو میں ضعیف ہو جاتا ہوں، میں روتا ہوں کہ کہیں میری امت کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ دوسری سورت جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا، وہ سورۃ النبا ہے جو 30ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ سورہ واقعہ اور بھی دیگر صورتیں ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ان کے اندر قوموں کی ہلاکت ہے، ان صورتوں کے اندر جہنم کی وعیدیں ہیں، جہنم کے عذاب ہیں۔ تو اس لیے انسان قرآن کو رسمی طور پر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نہ پڑھ بلکہ ساری زندگی کے اندر اس کے ساتھ اپنا معمول بنا لے۔ ناشتے کا معمول بناتے ہو، رات کے کھانے کا معمول بناتے ہو، چہل قدمی کا معمول بناتے ہو، اور قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بناؤ، اسے روزانہ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، ایک آیت کو پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم تار ہوئے، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ لوگوں قرآن کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں۔ اللہ تعالی ہماری دینی خدمات کو قبول فرمائے، ہمیں قرآن کریم کے ساتھ پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، ویسی محبت جیسی محبت صحابہ کرام کی تھی، جیسی محبت اللہ کے رسول کی تھی، جیسی محبت صحابیات کی تھی، جیسی محبت امہات المومنین کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قرآن کریم کی کچھ صورتوں کی فضیلت بھی بیان کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی صورتوں کا نام لے کر فرمایا او میری امت کے لوگوں، اگر اس صورت کو پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا کرے گا، اگر اس صورت کو پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا کرے گا، تو اپنی نفلی نمازوں کے اندر ان صورتوں کو پڑھا کرو جن کی فضیلت کثرت کے ساتھ آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورۃ کافرون چھوٹی سی سورت ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس سورت کو ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ربع قرآن کے برابر اجر سے نوازتے ہیں۔ ربع قرآن کا چوتھا حصہ پڑھنے کا جتنا اجر ہے، اس سورت کو ایک دفعہ پڑھیں اتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ سورۃ کافرون کو پڑھا کریں۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور لوگوں
सूरत इखलास, इसको पढ़ने से अल्लाह ताला सुलुसुल कुरान के अजर से नवाजते हैं। इन्नहा लतअदिलु सुलुसुल कुरान, जो बंदा सूरत इखलास एक दफ़ा पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 10 पारों के बराबर अजर से नवाजते हैं, और जो 10 मरतबा पढ़ता है इसी सूरत को अल्लाह ताला जन्नत के अंदर महल बना देते हैं। एक और सूरत है, सहाबा इकराम कहते हैं हम जब एक दूसरे के साथ मुलाकात किया करते, हम जब मुसलमान एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, सहाबा इकराम ये भी कहा करते, और साथ जब एक दूसरे के साथ मुलाकात करते सूरतुल असर उसकी तिलावत किया करते, एक दूसरे को सूरत असर सुनाया करते। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। छोटी सी सूरत है, इसका बड़ा अजर है। सहाबा इकराम पढ़ा करते और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे इस उम्मत के लिए ये अकेली सूरत ही काफ़ी थी। अगर अल्लाह ताला बाकी 113 सूरतें ना भी नाज़िल करता, ये सूरत उम्मत मुहम्मदिया के लिए काफ़ी थी। इसके अंदर बड़ी अल्लाह ताला ने अज़मत बयान की है, ज़माने का तज़किरा किया, इंसान के खसारे का तज़किरा किया, मगर उन लोगों का खसारा नहीं है जो ईमान लेकर आए, साले अमाल किए, सब्र भी की और लोगों को हक बात की तलकीन भी की। इसलिए लोगों कुरान करीम के साथ जुड़ जाएं, अपने आप को भी जोड़ें, मसाजिद के साथ जोड़ें, कुर्रा के साथ जोड़ें, हुफ़ाज़ के साथ जोड़ें, उलमा के साथ जुड़ें, ताकि आपको कुरान के अंदर जो अनमोल मोती हैं जो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं वो आपकी जीनत बन जाएं, आपकी झोलियों की जीनत बन जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ मैंने कहा है अल्लाह ताला इसके ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान करीम कसरत के साथ पढ़ें। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिसहाबी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए उरूज अता कर देता है, जो इसको अपने सीने के साथ लगाता है, इसके माना मफ़हूम को समझता है अल्लाह ताला बुलंदी अता कर देता है। जो इसके माना मफ़हूम को पढ़ता समझता नहीं है अल्लाह ताला ज़लीलो ख़ार कर देता है। अल्लाह ताला हमें ज़िल्लत से बचाए, कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत करने वाला बनाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।